اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک کارگزاری پیش کریں گے اور الحمدللہ یہ کارگزاری جس کی وجہ سے ہمیں بہت عبرت ملی اور ہمیں ایک سبق ملا۔ ہماری اپنی زندگی کے اندر اس کی وجہ سے بہت سی تبدیلی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے رہبر بھی دلائے جو حق کی طرف جاتے ہیں اور جو حق پر ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساری کارگزاری تمام انسانوں کے پاس آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی تمام نبیوں کی اور تمام امتوں کی کارگزاری سنائی ہے کہ ان لوگوں نے جب حق کو جھٹلایا اور پھر اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے مانا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو دیکھیے، آج سے 2 سال قبل کی ایک کارگزاری ہے کہ جو دعوتی کام چلتا ہے ہمارے پاس، تو اس دعوتی کام کے جو ذمہ داران ہیں ان ذمہ داران کے پاس انہی میں کے ایک ساتھی آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ دیکھیے، ہم لوگ جو ہے دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ دعوت کے کام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہم لوگوں نے، تو اور کہہ کر رونے لگے اور خوب رونے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے اگر ہم کام کو صحیح نہیں کریں گے اور نہج نبوت پر نہیں کریں گے تو اللہ کا بہت بڑا عذاب آ جائے گا اور ہم چاہ کر بھی یہ کام نہیں کر سکیں گے، اور بہت رونے لگے۔ تو تب ان دعوتی کام کے ذمہ داروں نے، اس دعوتی جمعیت کے ذمہ داروں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم آپ کے جذبات سمجھتے ہیں اور آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن دعوت کا کام اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہم کر رہے ہیں، نہج نبوت سے نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھیے ہمارا حال کیا ہو گیا کہ ہم دعوت کے کام سے ہیں، نبیوں والے کام سے ہیں، اور ہم ہی کہتے ہیں کہ کام نہج نبوت سے نہیں ہوگا اور کام ہمارے مرضی سے اور ہمارے حساب سے ہوگا۔ تو کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کام میں تمہاری مدد کی جائے گی، لیکن کامیابی نبی کے طریقے میں ہے۔ جس کسی کو بھی کامیابی چاہیے وہ نبی کے طریقے پر کام کرے۔ جب ہماری ہی سوچ، ہمارے دعوتی میدان کی سوچ یہ ہے کہ کام ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح اور نبی کے طریقے سے ہم کام نہیں کریں گے، جب ہماری سوچ یہ ہوگی تو کیا ہمارا کام صحیح ہوگا؟ کیا ہمارا راستہ صحیح ہوگا؟ کیا ہماری دعوت صحیح ہوگی؟ کیا ہمارے کام میں وہ اثرات نظر آئیں گے؟ کیا ہمارے کام سے وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا یا پھر اللہ کی مدد آئے گی؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کیا حال ہو چکا ہے ہمارا؟ جب ہماری ہی سوچ ایسی ہوگی، جب ہمارے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں ہوگا، جب ہمارے پاس ہی قرآن کا علم نہیں ہوگا، تو پھر کامیاب کہاں سے ہوگا اور ہم کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ ہم تو دعوت کے کام کو بدنام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، نبیوں نے دعوت کا کام کیا اور یہ نبیوں والا کام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کام کو کرایا اور ہمیں اللہ نے توفیق دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میدان میں ہیں، تو ہمیں بھی کام کو اسی طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا اور بڑے بڑے اللہ والوں نے کیا۔ آج ہم اس طریقے سے نہیں کرتے اور ہم ہماری غلطیوں کو، ہم ہماری لاپرواہیوں کو یہ کمزوری کا نام دیتے ہیں کہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہے، درگزر کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ یہ درگزر کرنے والی کمیاں نہیں ہیں، یہ جان بوجھ کے کرنے والی کمیاں ہیں۔
اگر ایک جمعیت کا ذمہ دار یہ کہے کہ آپ جائیے، آپ کے جذبات مناسب ہے لیکن ہم کام ہمارے ہی طریقے سے کریں گے، نہج نبوت پر نہیں، تو یہ انکار ہے، واضح طور پر یہ انکار ہو رہا ہے اس کام کا کہ ہم صحیح ہیں۔ کیا ہم نے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھ لیا، یا ہم نے صحابہ سے زیادہ سمجھ لیا؟ کیا ہم نے تابعین تبع تابعین سے زیادہ سمجھ لیا؟ قرآن کو کیا ہم نے نعوذ باللہ اتنا سمجھ لیا کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر بھی ہم کام کر کر کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ حال ہے ہمارا۔ اور جب اس دعوتی نشستوں کے اندر ہمارا جانا ہوا تو وہاں پر بڑے بڑے اکابرین نے کچھ نصیحتیں کی کہ آپ کے پاس مہاجر تو آئیں گے